الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استعار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستو، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالی ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، رجب کے مہینے کا دوسرا جمعہ ہے. یہ رجب المرجب جو مہینہ ہے، اس کا جب چاند نظر آتا ہے، آقا علیہ السلام دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور ہماری عمر کے اندر اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، یعنی رمضان کا وہ خیر و برکت کا مہینہ ہمیں حاصل ہو جائے، نصیب ہو جائے. تو 2 مہینے پہلے سے ہی آپ علیہ السلام دعا کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ برکت ایک عجیب چیز ہوتی ہے. کسی چیز کے اندر اگر برکت نہ ہو تو اس کے اندر فائدہ حاصل نہیں ہوتا. علم کے اندر بھی برکت ہو، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو. اس لیے تمام چیزوں کے اندر برکت کی دعا مانگنے کا حکم فرمایا گیا کہ اللہ سے ہر چیز کی برکت مانگنی چاہیے. تھوڑی چیز ہے، اس میں برکت ہو گئی تو وہ کافی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے نکاح کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی، 2 آدمی میاں بیوی کا نکاح ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے نکاح کے اندر برکت عطا فرمائے. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے برکت اللہ سے مانگنی چاہیے. تو اسی لیے آقا علیہ السلام بھی اس دعا کے اندر برکتیں مانگ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے. یہ 12 مہینے ایسے نہیں کسی آدمی نے بنائی ہے، کسی انسان نے بنائی، کسی اور نے بنائی نہیں. یہ تو مہینے جو بنائے ہیں 12 یہ اللہ نے بنائے ہیں. اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 12 ہی ہے. اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور فرمایا منہا 4 حرم،
لیکن ان مہینوں کے اندر 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت، جن کی عظمت، جن کا احترام بہت زیادہ ہے۔ ان 4 مہینوں کی جو تفصیل ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ کون کون سے مہینے ہیں جو زیادہ عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں ایک مہینہ تو یہی ہوتا ہے جو اب رواں ہے، جو چل رہا ہے، رجب کا مہینہ۔ یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، ان 4 مہینوں کے اندر اس مہینے کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 3 مہینے اور ہیں۔ عید الفطر کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ شوال کا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ، اس کو ذوالقعدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے یہ بھی حرمت والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے محرم کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں لگاتار ہیں، اور ایک یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا، بلکہ ہر امت کے اندر ان مہینوں کا احترام کیا گیا ہے۔ اگر کہیں جنگ چل رہی ہے اور یہ مہینہ شروع ہو گیا تو فوراً جنگ رک جایا کرتی تھی، تو جنگیں بند ہو جایا کرتی تھی کہ یہ تو دیکھ لو مہینہ کون سا چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر کوئی قتل و غارت گیری اور اسی طریقے سے جو ہے غزوات وغیرہ تمام روک دیے جاتے تھے، تمام جنگیں وغیرہ بند کر دی جاتی تھی، ان کا اتنا احترام کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ احترام ظاہر ہے کہ ابھی غزوات کو نہیں چل رہے، جنگیں نہیں چل رہی، لیکن احترام اب بھی باقی ہے۔ ایک آدمی جو ہے حالانکہ گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، دیگر مہینے کے اندر اگر گناہ کر رہا ہے تو کم از کم ان مہینوں کا احترام کریں کہ بے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کے اندر ہمیں رغبت ہونی چاہیے۔ تو ان مہینوں کا احترام اب بھی باقی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو بعض لوگوں کا جو پورے سال کی جو معیشت تھی وہ چوری، ڈکیتی، ڈاکہ زنی، قوی آدمی کمزور کو مارنا، یہ سب چیزیں چلا کرتی تھی اس طریقے سے، لیکن وہ ان مہینوں کا احترام کر لیا کرتے تھے۔ لیکن بعض جگہ بلکہ یہ لکھا ہے اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے خطبے کے اندر فرمایا، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان الزمانہ قد استار کہیئتہ، کہ زمانہ اپنی اسی پرانی حیت پر لوٹ آیا۔ کیونکہ بعض زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ شوال کے مہینے میں جنگ چل رہی ہے، شوال کے مہینے میں جنگ چل رہی ہے اور ابھی جنگ جو ہے پورے عروج پر ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب کیونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ تو احترام والا ہے، جنگ بند کرنی چاہیے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنی من گھڑت اپنا ہیلے سے کہ بھئی آپ کے احترام والا مہینہ وہ سفر کا مانا جائے گا، اس کو نہیں مانتے ہیں کہ ذوالقعدہ کو اپنی طرف سے ہی جو ہے اسی مہینے کو احترام والا بنا دیا کرتے تھے، کسی کا احترام ختم کر دیا کرتے تھے کہ جنگ چل رہی ہے، ذوالقعدہ شروع ہو گیا کہ بھئی آپ کا یہ احترام والا ذوالقعدہ نہیں، اپنے سفر کو مانیں گے ذوالقعدہ اسے احترام والے مہینے کو، تو ایسا کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ ذی الحجہ کا ہی مہینہ تھا، اور یہ جو ہے حدیث بیان فرمائی کہ زمانہ اپنی اسی پرانی حیت پر لوٹ آیا کہ یہ احترام والا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر حج کیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر فرمایا کہ یعنی کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی ہیں، لوگوں کے بنانے سے گھٹانے سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، رد و بدل کرنے سے، عدل بدل کرنے سے، اپنی ہیلہ سازی کرنے سے اس کے اندر ترمیم نہیں ہوگی، کہ بعض لوگ ہر چیز کے اندر ہیلہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو وہ جمعے کی رات میں ہی یا ہفتے کے دن صبح جال پھینک دیا کرتے تھے، لیکن مچھلی کو کھینچا نہیں کرتے تھے، اتوار میں ان کو کھینچتے تھے کہ بھی شکار تو ہم اتوار میں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ہیلے لوگوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تو اپنی طرف سے اس دین میں گھٹانا بڑھانا یہ نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دیجئے کہ تاکہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر ایسے معمولات بتائے۔ تو جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ واللہ میں اس کے اندر ذرہ برابر نہ کوئی زیادتی اپنی طرف سے کروں گا اور نہ ہی کوئی کمی کروں گا،
کہ جتنا مجھے آپ نے بتایا ہے اتنا ہی عمل کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، نہ ہی کم کروں گا۔ حقیقت میں یہی دین ہوتا ہے کہ جتنا ہمیں بتایا گیا، جو چیز ہمارے جو ہے شریعت سے جو ہے ہمیں ملی ہے، جتنا بتایا گیا اس کو اسی اعتبار سے کیا جائے، نہ تو اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے۔ تو جب یہ الفاظ دیہاتی صحابی نے کہے تو اللہ کے نبی کو ان کی اس بات سے بڑی خوشی ہوئی اور کہنے لگے دیگر صحابہ سے، کسی آدمی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو یہ جو آدمی جا رہا ہے جنتی آدمی ہے۔ کہ دین میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی اضافہ، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آج ہم لوگ اپنی مرضی کا دین پسند کرتے ہیں۔ آج لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جی کرے گا وہ کریں گے، اپنی منمانی کرنی ہے، کسی فتوے پر عمل نہیں کرنا، کسی عالم سے امام سے مسئلہ معلوم نہیں کرنا کہ ہمیں سب پتا کہ جو میرا من کرے گا میں وہ کروں گا۔ ایسے لوگ آپ کو مارکیٹ کے اندر بہت مل جائیں گے کہ منمانی زندگی گزر رہی ہے، مسجد کے اندر بھی منمانی کرتے ہیں، شریعت کا کیا حکم نافذ ہو رہا ہے اس سے کوئی جو ہے اس سب کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ مسئلہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسو میرا دل کرے گا مجھے ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنی نہیں پڑھنی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیسے لباس میں نماز پڑھنا ہی اپنی منمانی ہے۔ تو یہ اس منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق ہم زندگی گزاریں، چاہے نفس پر کتنا بھی بار ہو، کتنا بھی زور پڑے، وہ دین ہے۔ اپنی آسانی کے لیے اپنے پیٹ سے مسئلے بنا دینا اور اپنی آسانی کے لیے اپنی جو ہے دین کے کاموں کے اندر بھی جو ہے گنجائش نکال لینا، اور ایسی گنجائش جو شریعت میں معتبر نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو دین کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بوٹیر نہیں چلے گا، بلکہ مکمل طریقے سے جب آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تب آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو محل مل گیا، بنگلہ مل گیا، کار آ گئی، بینک بیلنس ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی سکسیس ہو گیا، بڑا مال و دولت والا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سکسیس ہو گیا۔ حقیقت میں سکسیس کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہ آدمی سکسیس ہوا، یہ آدمی جو ہے کامیاب ہوا، جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقت میں کامیابی ہے۔ یہ دنیاوی کامیابی چند دن کی زندگی کے محل بن گیا، دولت آ گئی اور کاریں آ گئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی اصل نہیں ہے، یہ وقتی ہے۔ تو اصل کامیابی کی خاطر جو ہمیں اعمال کرنے ہیں ان پر جو ہے ہم ان کو بجا لائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تب ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دین کے اندر جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے اسی کو یعنی کہ مستقل طور پر پورا اسی کو ہمیں ایکسپٹ اور فالو کرنا ہے، تبھی تو ہمارے لیے نجات ملے گی۔ اپنی منمانی کر دی، جیسا میرا دل کرے گا ایسے کروں گا۔ اور ایسے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، لیکن کوئی جو ہے قید نہیں ہے کہ کتنے رکھتے تھے، کس دن کا رکھتے تھے۔ یہ 27 رجب المرجب آئے گی، اس میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو ہے معراج ہوئی تھی، لیکن صحیح تحقیق نہیں ہے، اس میں جو ہے صحیح تحقیق نہیں ہے۔ روایت کے اندر بہت ساری جو ہے تطبیق ہے اور ذوق بھی ہے کہ بعض کا کچھ اور جو ہے قول ہے، بعض کا قول کچھ اور ہے، لیکن اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ہمیں 27 رجب کے اندر جو ہے یہ کام کرنا ہے، نہیں۔ شب قدر کی فضیلت آئی ہے، شب برات کی رات کی فضیلت ہے، لیکن 27 رجب کی جس دن اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تھی، پہلی بات تو تاریخ کا جو ہے وہ یعنی کہ وہ قول ابھی جو ہے صحیح طرح نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ بھئی کون سے اختلاف ہے، اس کے اندر بے پناہ اختلاف ہے، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص کرنا اور کسی عبادت کو خاص کرنا، بعض لوگ 27 رجب میں نماز عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں کہ بھئی 4 رکعت نماز ایسے پڑھنی ہے، اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اتنی مرتبہ اس میں سورہ اخلاص ملانی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔
ایسی کوئی چیز جو ہے اس مہینے کے اندر نافذ نہیں ہے، آپ جیسے چاہے عبادت کریں، لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ احترام والے مہینے ہیں، ہمیں چاہیے ان مہینوں کے اندر خوب زیادہ رب کو راضی کرنے والے کام کریں اور ہر اعتبار سے گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے احترام زیادہ ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہے تو پھر گناہوں پر بھی وبال زیادہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے تو ابتدائی کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کو جو ہے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں، گناہوں سے روکیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ہاں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے، مفتی عطاء الرحمن صاحب ہیں جو آپس میں تربیت پڑھاتے ہیں، کہتے تھے کہ جس کا بچہ بالغ ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے کہ دونوں پر ڈنڈا بچے گا، تو ہم کہتے تھے کہ باپ تو کہہ رہا ہے پھر کیوں ڈنڈا بچے گا اللہ کے یہاں؟ کہتے تھے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کے اس کو کہا جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کی جائے، اس کو ڈانٹا جائے، اس سے باس بھنس کی جائے، اس کو جو ہے کیا کہیں اس کا جو ہے سختی کی جائے، اس کو جو ہے مار بھی سکتے ہیں، وہ یہ والا کام نہیں کر رہا ہے، صرف زبانی، حالانکہ لوگ تو بہت سے زبانی بھی نہیں کہتے کہ اولاد سو رہی ہے، اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، باپ خود تو آ رہا ہے لیکن اولاد کو نہیں اٹھا رہا ہے، دروازے تک نہیں بجا رہا ہے، یا بچہ پاس میں سو رہا ہے، جوان بالغ بچہ ہے، اس کو نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ اگر چادر کھل رہی ہے، لحاف اترا ہے، اسے ڈھک دے گا کہ میں ٹھنڈ لگ رہی ہے، ہوا لگ رہی ہے، تو کہتے تھے کہ اس پر بھی ڈنڈا بجے گا۔ جو بالغ ہو جب 10 سال کا بچہ ہو گیا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے وہ سختی نہیں کر رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ گنہگار ہے نا۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک مثال اور اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب دیتے ہیں کہ بہت خطرناک آگ لگ رہی ہے، آپ کا کوئی نادان بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ادھر نہیں جانا، ادھر آگ جل رہی ہے، وہ بچہ پھر بھی نہیں رک رہا، پھر بھی آگ کی طرف جا رہا ہے، کہ آپ زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرو گے کہ میں نے تو کہہ دیا اس سے یہ نہیں مان رہا؟ ایسا کوئی ہے کہ زبانی کہہ کر جو ہے اپنا ہتھیار ڈال دے گا؟ نہیں، وہ دوڑ کر اس کو وہاں سے کھینچ کر کے لائے گا کہ نہیں یہ آگ میں جا رہا ہے، زبان سے نہیں مان رہا ہے تو وہ کھینچ کر لائے گا، پکڑ کے لائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو دنیاوی آگ ہے، اس آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ کون سی ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اور اتنی خطرناک آگ ہے کہ کوئی آدمی اگر جہنم کی آگ کے اندر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جل رہا ہو اور اس کو کچھ دیر کے لیے، پاسبل نہیں ہے حالانکہ، لیکن ایک مثال کے طور پر اسے کچھ دیر کے لیے جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیاوی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے آرام اور سکون کی نیند آ جائے گی، یعنی اس کی جو حرارت اتنی کم ہے، اور جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، کتنی اس کی جو ہے یعنی کہ اس کی جو ہے حرارت کتنی تیز ہوگی کہ دنیاوی آگ میں اسے آرام سے نیند آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس آگ سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم دنیاوی آگ سے بچا رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بھی اپنی اولاد کو بچائیں، اور اس مہینے کا میرے بھائی بزرگوں دوستوں کو احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔